بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، ان کافروں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز پڑھنے سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث میں غزوہ خندق کی طرف اشارہ ہے۔ یہ غزوہ خندق، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق کب پیش آیا؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 5 ہجری شوال کے مہینے میں یا ذی قعدہ کے مہینے میں پیش آیا۔ یہ غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے اور مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور مدینے کو گھیر لینے کا ارادہ کر لیا۔ چونکہ مشرکین مکہ کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھود دی جائے۔ مدینہ کے اطراف میں تقریباً 9 سے 10 کلومیٹر تک خندق کھودی گئی، بہت بڑا گڈھا کھودا گیا تاکہ مشرکین مکہ مدینہ میں آ کر حملہ آور نہ ہو سکے اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ چنانچہ جس طرح اس خندق کے کھودنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حصہ لیا اور جان توڑ محنت کی، اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی شریک تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خندق کو کھودا۔ اسی موقع پہ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ سردی سے پریشان تھے، بھوک سے پریشان تھے اور دوسری بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ صحابہ کرام کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے تھے، یعنی صحابہ نے اپنے پیٹ پر بھوک کی شدت کو برداشت کرتے اور اس کو سنبھالنے کے لیے صحابہ نے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ 2 پتھر باندھے تھے پیٹ کے اوپر۔ یہ محاصرہ، یہ گھیراؤ بہت لمبا رہا، تقریباً 1 مہینے کے عرصے تک یہ گھیراؤ رہا اور مشرکین مکہ کی طرف سے تیر اندازی ہوتی رہی، پتھر بازی ہوتی رہی اور اس پتھر بازی کی وجہ سے، سنگ واری کی وجہ سے اور تیر اندازی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان رہے اور اسی پریشانی کی وجہ سے، ڈر و خوف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں فوت ہو گئی۔ اس میں سے عصر کی نماز بھی تھی جس کو حدیث میں صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے۔ 4 نمازیں لگاتار فوت ہو گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں فوت ہو گئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بددعائیں فرمائی، ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کے آگ سے بھر دے، آگ سے بھر دے۔ اللہ ان مشرکینوں کو دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دے، ان کے مال و اسباب کو تباہ و برباد کر دے، ان کی اولادوں کو لونڈی اور باندی بنا لیا جائے اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے دوزخ میں، جہنم میں ڈال دے۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے ہمیشہ تکلیف پہنچتی رہی
مشہور واقعہ ہے کہ طائف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اوباشوں نے اور گنڈوں نے اتنا مارا کہ آپ کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا۔ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے آ گئے، پہاڑ کے فرشتے آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا حکم ہو تو پوری طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ آسمان والوں کو ترس آ گیا، فرشتے رو پڑے آپ کی تکلیف کو دیکھ کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ طائف والے مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اگر یہ ایمان نہیں لے کر کے آئے تو ہو سکتا ہے ان کی اولادیں، ان کی نسل ایمان لے کر آئے گی، اے اللہ ان کو بچا لے۔ اور غزوہ احد کے موقع پر تو آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے دانتوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بد دعائیں نہیں دی اور اپنے دشمنوں کو بد دعائیں نہیں دی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اپنے دشمنوں کو بد دعائیں نہیں دی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے تئیں بڑے شفیق، مہرباں اور بڑے نرم دل تھے۔ چونکہ ان دونوں واقعے کا تعلق، طائف کا تعلق اور غزوہ احد میں جو حادثہ پیش آیا ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا۔ آپ نے اپنی ذات پر اپنے اوپر دشمن اپنی تکلیفوں کو برداشت کیا، ظلم کو برداشت کیا اور بہت قربانیاں دیں، سب کو جھیلا، لیکن بد دعائیں نہیں دی۔ لیکن یہاں پہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بد دعائیں دی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ بد دعائیں اس لیے دی کہ مشرکین مکہ کی تکلیفوں کی وجہ سے، ان کے محاصرے کی وجہ سے، تیر اندازی کی وجہ سے، پتھر بازی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں فوت ہو گئی، جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر ہونے والی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا، اللہ کے حقوق کا معاملہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیں برداشت نہیں کرتے۔ حقوق اللہ تلف ہو رہا تھا، حقوق اللہ ضائع ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع بد دعائیں دی کہ ان نالائقوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہماری 4 نمازیں فوت ہو گئی جو صرف اور صرف حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقوق کو، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو برداشت کیا اور اس کے انتقام میں کبھی بد دعائیں نہیں دی، کبھی ان کے لیے برا نہیں سوچا۔ لیکن جہاں حقوق اللہ کا معاملہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کیا اور اس کے لیے مشرکین مکہ کے لیے بڑی خطرناک بد دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم سے آگ سے بھر دے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی سنگ باری کی وجہ سے، ان کے پتھر پھینکنے کی وجہ سے اور اس پریشانی کی وجہ سے ہماری 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت کے تئیں، امت کے بارے میں جو درد تھا وہ درد عطا فرمائے، اور حقوق اللہ کے تعلق سے ہماری جو غفلتیں ہیں، جو لاپرواہی ہے، اللہ اس کو دور فرمائے، اور حقوق اللہ کے تعلق سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو احساس نصیب فرمائے اور حس نصیب فرمائے۔